پایا آپ کو تغذیہ کو غنی کر دیا، تو غنی کرنے سے مراد یہ ہوتا کہ آپ خود مالدار ہوتے، آپ خود بہت بڑے تاجر ہوتے، آپ کو ہوا کہ بادشاہت والی دولت مال ہوتی، اس میں زیادہ ڈگنیٹی تھی نا، بجائے اس کے آپ کو کیا کیا، پہلے دادا کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کیا، پھر چچا کے مال کے ذریعے سے غنی کیا، پھر بیوی کے مال کے ذریعے غنی کیا، پھر ابو صدیق کے مال کے ذریعے سے غنی کیا، پھر اس کے بعد فتوحات ہوئی اس کے ذریعے غنی کیا، یہاں تک فتوحات جو ہوتی تھی جنگوں کے اندر اس پہ خمس یعنی 5واں حصہ آپ کا رکھا، یوں آپ کو غنی کیا۔ لیکن آپ کو اپنے ذاتی طور پر مالدار کیوں نہیں بنا دیا؟ ٹنٹے ختم ہو جائیں، دوسروں کے ذریعوں سے مال ملنے کے بجائے آپ خود مالدار ہوتے، یہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھے؟ کیونکہ آپ کو کہا نا غنی کر دیا، مالدار بنا دیا، آپ کو خود کو تو مالدار نہیں بنایا نا، خرچے ساری دنیا پورے کر رہی ہے آپ کو خود کو مالدار بنا دیتے، بادشاہوں کی طرح مال آپ کو عطا کر دیتے، جبکہ آپ کے اشارے پر تو احد پہاڑ بھی چلنے کو تیار تھا کہ میں سونا بننے کو تیار ہوں، دنیا کے باغات نعمت ساتھ چلنے کو تیار ہے، اشارے کی دیر ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ کو غنی کیا کہ دوسروں کے مالوں کے ذریعے، دوسروں کو تحفے تحائف کے ذریعے سے آپ کو آسودہ کیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خود آپ کو مالدار بنا دیا جاتا، آپ اگر مالدار ہوتے خود اپنی ذات میں، اور پھر ماننے والے آپ پر ایمان لاتے، تو ان کے ایمانوں پر یہ تہمت ہوتی کہ یہ ان کے مالدار ہونے کے لالچ میں ایمان لا رہے ہیں، کہ ان کے مالدار ہونے کے لالچ میں ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ خود مفلس ہے بیچارے صحابہ، غریب ہیں، جائیدادیں چھوٹ گئی ہیں، کفار مشرکین نے نکال دیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مالدار ہیں، بڑے محل میں بیٹھے ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، اس لیے وہ آ کے جو ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان جب لاتے ہیں تو ان کو اپنے مال کی لالچ ہوتی ہے، رسول اللہ کے پاس جا کے روٹی کھا لیں گے، وہاں پہ ہمیں مال مل جائے گا، وہاں پہ ہمیں نواز دیا جائے گا، تو گویا کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان پر چونکہ ایمانوں پر چونکہ تہمت ہونی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے ذاتی اعتبار سے مالدار نہیں بنایا۔ اور ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں بڑی تہمت، اور کہا جی تجھے چودھریاں نال تھوڑے رابطے کیوں، مال ہے نا جی اسے چوکھی روٹی مل دی، آج بھی دنیا کا چوکھی روٹی مل دی، امیرہ نہ رابطے رکھ دو تو غریباں پوچھ دے نہیں یار، یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں امیرہ، تو بات فوراً تو یار تم مال کے چکر میں بھائی اس نبی کو مان لیا تم نے، کیونکہ مالدار ہے نا، ہر آنے والے کو جناب مال ملتا ہے، ہر آنے والے کو بزنس کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں یار آغا خان ہی بن گئے، اس کو پوچھو کہتے اس لیے بن گئے یار آغا خان ہی بزنس کرا دیتے ہیں، آغا خان کو ہم نے اللہ کا جو اوتار مان لیا جی، ہم آغا نہیں بن گئے، کیوں بن گئے کہ جی یار بزنس کراتے ہیں، ہم تو غریب مفلس تھے، بزنس کرا دیا، گھر بار دے دیا، وہ کراتے ہیں۔ کتنے باطل فرقے ایسے ہیں، قادیانی ہیں، نوکری اور چھوکری آج بھی دے کے آپ کو کہاں پہنچا دیتے ہیں، نوکری بھی دیتے ہیں، چھوکری بھی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور قادیانی کرا دیا ہے، اور یہاں تک کہ ویزا کینیڈا کا ویزا لگ کے پہنچ گئے، جرمنی کا ویزا لگ کے پہنچ گئے، ہاں جی فارم فل کر دو جی بیت فارم، تو مطلب ہے کیا، یہ کیا ایمان ہوئے، یہ تو منافقوں کی جماعت کٹھی ہو گئی۔ تو یا اگر کوئی مخلص بھی آیا اس مخلص پر بھی تہمت ہوئی، اس مخلص پر بھی تہمت ہوئی، اس لیے فرمایا اس طرح اپنی ذات میں مالدار بناتے تو لوگ کہتے ان کے اندر کوئی کمال نہیں، ان کے مال کی کشش میں لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس لیے آپ کو جو اپنی ذات میں نہیں، ہاں اللہ نے آپ کو جو جھکنے کسی کے سامنے دیا، مال آپ کے قدموں پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ اپنے اخلاق اور اپنے کمال اب چھائے ہوئے ہیں، اور لوگ آپ کے کمال اور اخلاق کی وجہ سے آپ پر ایمان لا رہے ہیں، اس لیے آپ کو خود اپنی ذات کے اندر مالدار نہیں بنایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ نبی کی دعاؤں سے دوسرے مالدار ہو رہے ہیں، کیا وہ خود مالدار نہیں ہو سکتے؟ جس کی دعا سے دوسرے مالدار ہو اس کی اپنی مالداری کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن خود نبی نے بھی دعا کی تھی، اللہم انی، اے اللہ مجھے مسکین اور یتیم زندہ رکھنا، مسکین حالت ہی کے اندر جو مجھے زندگی گزرے، اور میں جو مروں تو مسکین حالت میں مروں، واشرنی فی المساکین، اور جب میرا آخر میں حشر تو مسکینوں کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے خود ہی اس زندگی کو اختیار کیا ہے، جو فقر جو فاقہ یہ آپ کا یہ اضطراری نہیں ہے، آپ نے خود اختیار کیا ہے، ورنہ تو خود احد پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، اور یہ تو اللہ نے کہا تھا کہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، تمہارے ساتھ چلے گا اور گواہی دے گا، اللہ نے یہ کہا ہی تھا آپ کو، آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے مسکین بننا پسند ہے، میں مسکین حالت میں رہنا چاہتا ہوں، یہاں تک فرمایا میں ایسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں، ایک وقت مجھے کھانا ملے میں تیرا شکر کروں، اور دوسرے وقت نہ ملے میں صبر کروں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔
تو اس نے اختیار ہی دیا تھا کہ اونٹ کو سونے کا بنا دیتے ہیں. آج ماہرین یہ اس بات کو نتیجے پہنچ چکے کہ اونٹ پہاڑ سونے کا بنا ہوا ہے، اس کے نیچے سونا موجود ہے جو قرب قیامت میں ظاہر بھی ہوگا. دیکھو اللہ کے کہنے پر ہی سونا بن گیا، ابھی نبی نے اختیار بھی نہیں کیا. یہ حالت ہے. تو جو نبی اتنے اختیارات رکھتا ہو اس نبی نے اپنی جو حالت رکھی استراحی رکھی ہے. اور تیسرا جواب یہ کہ اصل میں بات یہ ہے، اگر نبی کو مالدار پیدا کیا جاتا تو نبی کی امت کے غریب کہاں جاتے؟ غریبوں کو جینا کیسے آتا؟ کیونکہ مالداروں کی زندگی کا سٹائل تو الگ ہے. ایک اگر اپنی اس نبی کی طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہتا، اس لیول کے جوتے کہاں سے لاتا، اس لیول کے کپڑے کہاں سے لاتا، اس لیول کی سواری کہاں سے لاتا، اس لیول کا مکان کہاں سے لاتا؟ تو گویا کہ وہ بیچارے ساتھ کی حسرت میں رہتا کہ کاش اگر ہمارے پاس مال ہو تو ہم اپنے نبی کی اتباع اور سنت پہ چل سکتے ہیں، ان کے اسوہ پہ عمل کر سکتے ہیں. ہاں مالدار تو کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ ایک مسکین جو بیچارہ غریب جو امتی ہے وہ جو حسرت لے کے دنیا سے چلا جاتا. اس لیے نبی کی ایسی زندگی امت کے سامنے رکھی ہے کہ آج کا غریب ترین آدمی بھی نبی سے امیر نظر آتا ہے. آج کا غریب ترین آدمی بھی اس کی بھی پوشاک، اس کے بھی جوتے پہننا اوڑھنا کی قیمت سے زیادہ نظر آتا ہے. کیا مطلب ہے کہ نبی کو نے ایسی زندگی اختیار کی تاکہ ادنا ترین آدمی، اور باقی مالدار کو تو اوپر سے نیچے اترنا آسان ہے کہ مالدار جو ہے وہ سادہ لباس پہن لے، سادہ جوتے پہن لے، سادہ زندگی، نبی کی سنتوں پر عمل کر کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، دو زانوں پہ کر کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، دو زانوں بیٹھے. تو گویا کہ مالدار تو نیچے اتر سکتا ہے لیکن غریب بھی اوپر سے نہیں جا سکتا، کیونکہ نیچے سے اوپر جانا مشکل ہو تو اوپر سے نیچے اترنا آسان ہے. اس لیے فرمایا کہ اس لیے آپ کی زندگی کا طرز ایسا رکھا گیا ہے تاکہ ادنا سے ادنا غریب سے غریب جو امتی ہے وہ آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کر سکے. اس لیے آپ کا یہ طرز رکھا. اس لیے آپ کو فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب پایا آپ کو جو ہے وہ تنگ دست اور آپ کو غنی کر دیا. اب یہاں تک یہ آپ کے انعامات ذکر